بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر احمد اجاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر احمد اجاز انلمیٹڈ یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے، ہمارا جو ہم نے سلسلہ سٹارٹ کیا تھا 100 جو کوسچنز ہیں ہم نے اپنے آپ سے پوچھنے تھے، اس کا جو 77 نمبر ہے کہ ہاؤ ڈو یو ہینڈل ریجیکشن اینڈ کیپ موونگ فارورڈ۔ اب ہم زندگی میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی ہمارے پاس کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے، ہمارا کوئی آئیڈیا ہوتا ہے، ایون ہم کسی انسان کے ساتھ بھی جب کوئی بات کرتے ہیں اور اگر وہ ہمیں ریجیکٹ کر دے یا ہماری پروپوزل کو ریجیکٹ کر دے یا ہم کسی کو مشورہ دیں اور ہمارے جو مشورہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے تو ہم اس کو کس طرح ہینڈل کریں گے، یہ اپنے آپ سے پوچھنے کی بات ہے۔ اور جب ہم پریپیئر ہو جائیں گے اس بات کے لیے، پھر ہمارے لیے یہ بہت آسان ہوگا کہ ہم آگے جو ہے وہ بڑھ جائیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ پروفیشنل بات ہوتی ہے اور ہماری بات سے کوئی اچھی بات یا آئیڈیا جو ہے وہ کسی کے پاس ہوتا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ریجیکٹ ہو گئے اور ہماری تو زندگی ختم ہو گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ ایک مشورہ تھا، ہماری لائف نہیں تھی۔ اور ہم کسی ذرا سی بات پہ، ابھی آپ اگر سوسائٹی کے اندر دیکھیں یا کسی بھی ادارے کے اندر دیکھیں تو چھوٹی سی بات جو ہے یا کوئی چھوٹی سی ریجیکشن جو ہے ہم اس کو اپنے دل میں لے لیتے ہیں اور پھر ہم اسٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور ہماری پوری زندگی جو ہے وہ ایک اسٹیک پہ آ جاتی ہے اور ہم اپنے اور اپنے جو چاہنے والے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ظاہر وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، ہم بھی ہوتے ہیں اور ہم زندگی میں آگے جو ہے وہ بڑھ نہیں سکتے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ اگر ہم زندگی میں ریجیکٹ ہو گئے یا کسی بھی انسان نے ہمیں ریجیکٹ کیا، کسی ادارے نے ہمیں ریجیکٹ کیا، ہمارا سی وی ایکسیپٹ نہیں ہوا، ہمیں جاب نہیں ملی، ہمارے پاس کوئی بہت زبردست آئیڈیا تھا لیکن وہ دوسروں کی سمجھ میں نہیں آ سکا یا ہم ان کو سمجھا نہیں سکے اور ہم جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں، تو ہم اس ریجیکشن کو جو ہے وہ کس طرح ہینڈل کریں گے اور زندگی میں آگے کیسے بڑھیں گے۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ کسی ایک ریجیکشن کے بعد جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ریجیکشن جو ہے اس سے بیسٹ ہمارے پاس اللہ جو ہے ہمارے لیے اس نے پلاننگ کی ہوتی ہے اور ہمارے لیے ایک بہت زبردست انعام رکھا ہوتا ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ ریجیکشن جو ہے وہ ہماری زندگی جو ہے وہ ختم ہوگی۔ میرے ساتھ ایک بار اس طرح ہوا کہ میں نے جتنی کمپنیز میں جو ہے وہ انٹرویو کیا، میں ہمیشہ جو ہے وہ میری جو جاب ہوئی ہے 7-8 کمپنیز تھی پورے کیریئر میں۔ ایک بار ایسے ہوا کہ میری اپائنٹمنٹ ہو گئی، مجھے انہوں نے مبارکباد دے دی اور جب وہ اپائنٹمنٹ لیٹر فل کرنے کی بات آ گئی تو وہ فل کر کے فیکس کرنے لگے، تو کسی وجہ سے فیکس 4-5 منٹ جو ہے وہ لیٹ ہو گیا ہیڈ آفس۔ تو اچانک ان کا ایک فون آیا اور ایک بندہ آیا آ کے بغیر انٹرویو کے انہوں نے کسی سفارش پہ میرا جو امپلائمنٹ فارم تھا اس کو ہٹا کر اس کا فل کر کے انہوں نے سینڈ کر دیا اور مجھے انہوں نے کہا کہ جی چونکہ آپ جو ہے وہ آپ کا پرماننٹ ایڈریس نہیں ہے ادھر سٹی کے اندر، تو دیٹس وائی ہم آپ کو جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے یا کوئی وجہ تھی۔ خیر میں بڑا ریجیکشن میں نے فیل کی اور مجھے لگا کہ میں زندگی میں پہلی بار ریجیکٹ ہو گیا ہوں اور ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس طرح تو میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ تو میں خفا ہو گیا کہ زندگی میں میرا جو ریکارڈ تھا وہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ ختم ہو گیا کہ میں ہمیشہ جب بھی انٹرویو دیتا تھا میں ہمیشہ ون کیا میں نے انٹرویو کو، لیکن آج پہلی بار اس طرح ہوئی۔ لیکن پھر میں نے کہا نہیں، انٹرویو میں تو میں بالکل میں نے سکسیسفلی کیا، یہاں کے آگے تھوڑی سی دھاندلی ہوگی میرے ساتھ بھی۔ تو چند دنوں کے بعد ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی تھی، میری اس میں اپائنٹمنٹ ہو گئی۔ تو اس وقت مجھے ریلائز ہوا کہ نہیں، اللہ نے تو میرے لیے یہ کمپنی رکھی ہوئی تھی اور میری جاب اس میں ہونی تھی، اگر وہاں پہ ہو جاتی تو میں ظاہر ہے 2 ہفتوں کے بعد تو جاب نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تو سم ٹائم یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو اگر آپ کے ساتھ زندگی میں اس طرح ہو جائے تو ریجیکشن کو تو آپ سمجھیں کہ وہ ایک آپ کا ایک سمجھے کہ ایک اسٹیپ ہے، آپ اس پہ قدم رکھیں اور اگلے اسٹیپ کی طرف آپ دیکھ لیں۔ تو اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ یعنی آپ کا کیا کرائٹیریا ہوگا یا کیا طریقہ کار ہوگا کہ آپ اگر ریجیکٹ ہوتے ہیں یا ریجیکشن جو ہے اس کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔